السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ امام، مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رہن کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا عطیہ پیش کرے اور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جامع میں نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے. فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. نواسۂ رسول حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے نانا جان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صورت کے اعتبار سے تشابہ اور مشابہت رکھتے تھے کہ جب دونوں شہزادے ایک ساتھ جمع ہو جائے تو دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے والا گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سر سے لے کر سینے تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا. اس کے بعد کا جو شعر ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، کہ جب یہ دونوں شہزادے مل جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکل مبارک ظاہر ہونے لگتا ہے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب حضور کی یاد آتی تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے
اور اکٹھا دیکھ لیتے تھے، حضور کی زیارت ہو جاتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اب یہ خط توأم کیا ہے اس کو سمجھے۔ پہلے تو وہ حدیث پاک جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر والراس، کہ حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سر سے لے کر سینے تک مشابہت رکھتے تھے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا۔ اور فرمایا والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور فرماتے ہیں کہ حسین یہ وہاں سے لے کر پاؤں تک جو حصہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت۔ یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ کا۔ یعنی کوئی اگر حضور کو دیکھنا چاہتا تو اکیلے اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تب حضور کی یاد تازہ نہیں ہوتی تھی، یا امام حسین کو اکیلے دیکھتا تب حضور کی یاد تازہ نہیں ہوتی۔ دونوں شہزادوں کو جب جمع کرتے تھے تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل پاک ظاہر ہوتی تھی۔ اب یہ خط توأم کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا انداز، تحریر کا انداز ہوتا ہے اسے خط کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، فلاں خط، فلاں خط، فلاں خط۔ اب تو اس کی اہمیت کچھ کم ہو گئی ہے نا، کیونکہ اب تحریر کی جگہ کو بہت سی دوسری چیزیں، ترسیل کے لیے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بہت سارے ذرائع وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن جب یہ ذرائع نہیں تھے، یہ اسباب نہیں تھے، تو تحریر کی بڑی اہمیت ہوا کرتا تھا۔ کتابت، فن کتابت کی بڑی، اس فن کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جو کاتب ہوا کرتے تھے اس کا عہدہ بڑا اونچا ہوا کرتا تھا۔ خط توأم، خط کی کئی قسمیں، لکھنے کے کئی انداز، اس میں سے ایک انداز، ایک قسم خط توأم ہے۔ خط توأم جب آدمی کو کچھ مضمون لکھنا ہوتا، کوئی پیغام لکھنا ہوتا خط توأم میں، تو ایک ہی مضمون کو، ایک ہی بات کو، ایک ہی مفہوم کو، ایک ہی پیغام کو ایک کاغذ، ایک ورق میں نہیں لکھتے تھے، بلکہ دو الگ الگ ورقوں میں لکھا جاتا تھا۔ بات ایک ہی ہوتی تھی، دو الگ الگ ورقوں کے اندر پوری بات ہوتی تھی، کہ جب تک دونوں اوراق کو ملاتے نہیں تھے نا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ ایک دم نقش و نگار کے طرز پر یہ خط، یہ تحریر لکھی ہوتی تھی۔ تب جو اگر دونوں کو جدا کر دے تو وہ صرف نقش و نگار معلوم ہوتا تھا، کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب دونوں اوراق کو ملا دیا جاتا تھا، دونوں صفحات کو، تب بات سمجھ میں آتی تھی، ہاں سامنے والے نے کیا پیغام لکھا ہے۔ اسی کو خط توأم کہا جاتا ہے، کہ ایک مفہوم اور ایک عنوان کو دو الگ الگ اوراق کے اندر لکھنا۔ گزشتہ زمانے کے اندر جاسوس وغیرہ کا خطرہ ہوا کرتا تھا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس اپنا پیغام پہنچاتا یا اپنا مشورہ بھیجتا، تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، یا اگر لگ بھی جائے تو ہمارا کیا منصوبہ ہے، ہمارا کیا مشورہ ہے، یہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، تو وہ اپنا پیغام خط توأم میں لکھا کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے کہ اگر ایک ورق ہاتھ لگے تو کچھ بات سمجھ ہی میں نہ آئے، اسی کو خط توأم کہتے ہیں۔ جب دونوں کو ملاتے تھے تب بات سمجھ میں آتی تھی۔ اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط توأم کے طرز پر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل پاک کا ترجمان بنایا ہے۔ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، ایک سے نہیں، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ، یہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل کے نام نہاد لوگ ہیں آپ پر الزام لگاتے ہیں
وہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی اتنی محبت ان کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ارے اٹھاؤ ہدایت کے بخشش اٹھائے. جب بات آئی، جب خلفائے اربعہ کی بات آئی نا، تو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جب آپ نے وہ جو سلام رضا ہے اس میں جو اشعار لکھے، تو کتنے لکھے؟ 3 اشعار لکھے. کتنے؟ 3 اشعار لکھے. اور جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی تب بھی آپ نے 3 اشعار لکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بات آئی تب بھی آپ نے 3 اشعار لکھے. تینوں خلفاء کی شان میں 3 اشعار لکھے. لیکن جب بات خلیفہ چہارم امیر المومنین داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی تو آپ نے ان کی شان میں 3 نہیں بلکہ 5 اشعار لکھ دیے. سبحان اللہ. تو محبت اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا مرتبہ کیا ہے؟ ان سے عقیدت و احترام کیا ہے؟ یہ اگر کما حقہ سیکھنا ہے، اس طرز پر جاننا ہے جو طریقہ، جو اصول حضور نے بتایا ہے اور جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے آؤ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آؤ. دیکھو بات یاد آ گئی. حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں علامہ اقبال نے بھی ایک شعر لکھا ہے، کئی اشعار لکھے، اس میں سے ایک بڑا عمدہ شعر لکھا ہے: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فاطمہ از سہ نسبت. فاطمہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت اپنے دور کی تمام عورتوں کی سردار تھی. ان کی یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک نسبت کے سبب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، وہ صرف ایک نسبت کے سبب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو گئی. اب آئیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو ایک نسبت نہیں بلکہ 2 نسبت نہیں بلکہ کئی نسبتیں حاصل ہیں، وہ بھی ایسی نسبت جو عظیم نسبتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو 3 عظیم نسبتیں حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے. دوسری یہ کہ آپ مولا مشکل کشا کی زوجہ ہیں. اور تیسری یہ کہ آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں. یہ بات کنہوں نے کہی؟ علامہ اقبال نے کہی. اب آئیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے کس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ لکھتے ہیں نور. کیا فرماتے ہیں؟ نور. غور کرنا، نور بنت نور، ام نور و نور. نور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نور ہے، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور. نور مطلق کی کنیز اللہ لے لہنا نور کا. فرماتے ہیں کہتے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بات آئی تو کتنی دفعہ آپ نے نور استعمال کیا. فرماتے ہیں حضرت فاطمہ خود نور ہے، نور بنت نور اور نور کی بیٹی ہے، زوج نور اور نور کی بیوی ہے، ام نور و نور، اور آپ 2 نور کی ماں ہے. سبحان اللہ. خود نور اور نور کی بیٹی، نور کی بیوی اور ام نور و نور، اور 2 نور یعنی حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 نور کی آپ ماں ہے. اس کے بعد فرماتے نور مطلق کی کنیز اللہ لے لہنا نور کا. اور یہ تو خصائص حاصل ہے یہ کہ خود نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، 2 نور کی والدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نور مطلق کی کنیز اللہ رب العزت. عائشہ نور مطلق یعنی اللہ رب العزت، نور مطلق کی کنیز اللہ لے لہنا نور کا، کہ اللہ رب العزت کی آپ کنیز ہے. تو آپ دیکھیں یہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی. تو محبت اہل بیت اطہار اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے بخوبی ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے.
اور اس طریقے سے سمجھایا ہے، اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ وہ طریقہ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جس کی ترجمانی کی جس طریقے سے، اس طریقے کے مطابق یہ وہی اصول اور طریقہ ہے جو حضور کا دیا ہوا اصول اور طریقہ ہے۔ محبت اہل بیت کیسے کرنا ہے، اس کا اصول کیا ہے، محبت صحابہ کا اصول کیا ہے، اس اصول کے مطابق جس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، اگر محبت اہل بیت کرے، محبت صحابہ کرے تو انشاءاللہ رافضیت سے بھی محفوظ رہیں گے، خارجیت سے بھی محفوظ رہیں گے، ناصبیت سے بھی محفوظ رہیں گے، اور خالص اہل سنت و جماعت کے طریقے پر انشاءاللہ ہم اور آپ رہیں گے۔